حضرت صاحب پھر اس طرف آتے ہیں، روحانیت کی طرف. یہ جو پیران عظام ہمارے ہیں یہ دم کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں، خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ اب بہت سے پیر حضرات بھی لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہوں گے، اور میں بھی ایک بڑی معتبر درگاہ کا فرد ہوں، اور میرے دادا بہت ایک شخصیت کے حامل ہیں جن کا نام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، جو ایک بہت بڑے مرکۃ الآراء شخصیت کی ان کی شخصیت ہے، ذات ہے. علم میں، فضل میں، کمال میں صرف پیر نہیں تھے وہ بڑے چوٹی کے علامہ اور فاضل انسان تھے. صرف گدی پر نذرانے بٹورنے والے پیر نہیں تھے، غیر مسلموں کو بھی انہوں نے بڑی ہدایت اور مقام دیا. تو اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، صحیح ہے بالکل، میں بڑا کھلا آدمی ہوں، حقیقت ہے، اور میں قرآن اور سنت کے سوا کسی چیز کو نہیں مانتا. ماشاءاللہ صوفیاء کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن ایک حد تک. ٹھیک ہے نا جی. مشکل کشا میں اللہ کو ہی مانتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو علی مشکل کشا کو جو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی مشکل کشا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ان کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کرتے ہیں ضرور، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی خدمت میں ایک شاہ صاحب ہیں، پیر امام شاہ صاحب مرحوم، لودھراں ملتان کے قریب ہے، بہاولپور کے ساتھ ایک جگہ ہے، شہر ہے. تو پیر صاحب کے مرید تھے پیر امام شاہ صاحب لودھراں والے. وہ آئے، ان کے دانت میں درد تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، اپنی زبان میں ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، ڈاڈی پیڑے. تو اب پیر صاحب نے ان سے مہربانی کرتے تھے، وہ بڑے عالم فاضل آدمی تھے، مرید بھی تھے. تو اب انہوں نے زبان میں عرض کیا، تو پیر صاحب نے یہی لفظ ان کو کہا نا، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، یعنی ہائے سائیں میرے آقا بہت مجھے درد ہے، بہت درد ہے. تو یہی ان کا لفظ پیر مہر علی شاہ صاحب نے دہرایا 3 دفعہ، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے. شاہ صاحب منہ کھولو، شف، دانت ٹھیک ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی. شاہ صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا حضور یہ مجھے بھی اجازت دے دیں. شاہ صاحب نے کہا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، کہ یہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے 3 دفعہ آپ کہہ کر لوگوں کو دم ڈال دیا کریں. شاہ صاحب جب تک زندہ رہے وہ دم ڈالتے تھے، کوئی پڑھتے نہیں تھے کچھ بھی، یہی لفظ پڑھتے تھے، اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا تھا. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑ میں کیا ہے؟ نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی زبان ہے آپ کی. وہ ایک شخص رو رہا چلائے جا رہا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں، ایک شخص کہہ رہا ہے یہی 2-3 دفعہ یہی لفظ کہہ کر اس کو پھونک مار رہا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پھونک ڈالنے والا کون ہے اور وہ کس مقام کا ہے. ماشاءاللہ. بات یہ نہیں ہے آپ سارا قرآن رکھ لیں، ایک مولوی صاحب پڑھتے رہیں، ایک پیر صاحب پڑھتے رہیں، وہ سارا قرآن پڑھ کے پھونک دے، میرے خیال شفا نہیں ہوگی. بالکل. ویسے بھی اللہ ساری دنیا کو شفا دیتا ہے، تو پیروں کی وجہ سے شفا نہیں دیتا، اپنے فضل کی وجہ سے. دیکھیں نا جو پیروں کو مانتے ہی نہیں ہیں، صحیح، وہ بھی تو کھا رہے ہیں، وہ بھی تو صحت مند چل رہے ہیں دنیا میں. صرف یہ تو ہمارے ماحول میں ہی ہے نا، یہ جو پھنسا ہوا ماحول ہے تو اسی میں چلتا ہے. باہر دنیا یہ جاپان کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، یہ سارے صحت مند پیروں کی دعا کی وجہ سے تو نہیں پھر رہے نا. جی جی. تو امیر ہیں پیروں کی دعاؤں کی وجہ سے امیر نہیں ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ان کو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ یہ نظام اپنے فضل سے چلا رہا ہے، یہ کائنات کا نظام اس کے فضل سے چل رہا ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ دعا کی اور یہ دم ڈالا، تو یہ آپ جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اس مقام پر کہ جس کے لیے رومی نے فرمایا تھا کہ گفتہ اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود، کہ ایک انسان کامل پر وہ وقت آتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات پر چل چل کر حضور سے محبت اور نیاز مندی اور اللہ سے ابدیت کا رابطہ رکھنے کے بعد، مسلسل جہد مسلسل کے بعد وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب وہ انسان منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو بولتا وہ ہے لیکن اصل میں اللہ بولتا ہے اس کی زبان پر. جس طرح حضور نے حضرت فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ الحق کو ینطق علی لسان عمر، کہ اللہ حق بولتا ہے عمر کی زبان پر ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی زبان کو حاصل ہو جاتی ہے، جو وہ کہتا ہے ادھر زبان سے نکلی
ادھر قبول ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. تو یہ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جب رابطہ بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے تو اس کی منہ سے جو لفظ بھی نکل جائے وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے خاص آیات اور حدیث کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر رابطہ نہ ہو, پروفیشنل کام ہو, دکانداری چلانی ہو, پیسے لے کر تویز دینے ہوں اور دم پھونک کر کے تو میری بہن میری فلاں تمہارے یہ شفا ہو جائے گی, اللہ دیے کر دے گا, اللہ تو کرتا ہی ہے, ہم کہیں نہ کہیں. میں خود ایک پیر ہوں, ماشاءاللہ, ہم بھی ساری دن ہوتے دعا ہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. حاجت روائی تو وہ کرتا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب مجھے 6 مہینے ہو گئے آپ سے دعا کرواتے کرواتے, تو آپ میری حاجت پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا حاجت روا میں نہیں ہوں, پاگل کے بچے, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تو مجھے حاجت روا سمجھ کر آ رہا ہے؟ حاجت روا تیرا اور میرا وہ مالک ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے. میں ہر مسئلے میں تیرے جیسا محتاج ہوں, تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ وہ اپنے مرتبے پر ہے جہاں تک ہے, اس کا ہر کوئی محتاج ہے. تو یہ آپ کرنا کہ آپ کسی کے پاس جائیں جناب مجھے آپ کسی نے تویز دے دیا تو آپ کی مشکل ٹل گئی, یہ مشکل ہے, ناممکن ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں دعا ہے, دعا اگر آپ کوئی پیر صاحب اچھے مقبول اللہ کی بارگاہ میں, وہ ایک خاص قبولیت کا, یہ پروفیشنل نہیں کہ جس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں جناب کہ اللہ میرے سوا تو چلتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہم نے سنے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بھی ڈرو, ہمارے منہ سے جو بات نکلی ہم سے بھی اللہ پوچھ کر چلتا ہے. ایسے جاہل پیر بھی ہیں. سمجھ آئی نا؟ لوگوں پہ دھونس جلانے کے لیے. اب ہم شریعت پڑھے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے, ہم کہاں جائیں؟ ہم قرآن کو مانیں, سنت کو مانیں, یا ان لوگوں کے ڈھکوسلوں کو مانیں؟ صحیح بات. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں, میں خود ایک پیر ہوں اور ایک بہت بڑی درگاہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے لاکھوں مرید ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہم نے کبھی یہ چکر نہیں چلایا کہ جناب ہم اپنے آپ کو کچھ بنا کر بٹھائیں. اچھا کوئی شخص کہتا ہے جی آپ کے پاس, مثلا مجھے کہے جی آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, آپ کیا کریں گے؟ چلے میرے گھٹنوں میں درد ہے, کوئی مجھے دم ڈال دے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں 2 ہفتے ہوں, کوئی پیر صاحب کوئی مولوی صاحب دم ڈال دے, جو میں خود پیر ہوں, مجھے شفا کلی حاصل ہو جائے, میری اور 1-2 تکلیفیں ہیں وہ پوری ہو جائیں, میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. کوئی کرے. عرض یہ ہے کہ ہم نے بات کی, دیکھو نا ایک پیر ہے, پیر ایک چیلنج کر رہا ہے, کرو, اگر کر رہے ہیں تم میں کچھ ہے تو کرو. صحیح ہے جی. تو ہم جائیں گے گاؤں میں کسی میں جو غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں, اس کو کوئی پوچھتا نہیں, جا کر سلام کوئی نہیں دیتا, پاس گزر سے اسے منگتا اور فقیر سمجھ کر گزر جاتا ہے, اس کے پاس میں شاید جاؤں تو وہ میرے لیے بارگاہ میں دعا کرے تو میری یہ تکلیفیں دور ہو جائیں, اس پر تو مجھے امید ہے. لیکن ان جو چمک دمک پر دنیا بیٹھی ہے, میں خود چمک دمک کا آدمی ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ روزانہ پاکستان میں اور جہاں جہاں پہ بھی معتقد ہیں وہ درباروں پہ, درگاہوں پہ, مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں, جن میں سینکڑوں لاکھوں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. اور خواتین جب جاتی ہیں, یوں تو مرد حضرات بھی شامل ہیں, لیکن خواتین سجدہ کرنا شروع کر دیتی ہیں باقاعدہ قبروں کو, اور مانگنا یوں شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ہی نے دینا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح طریقہ کار مانگنے کا درگاہ پہ جا کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے متعلق بڑی بڑی کتب میں موجود ہے اس کا جواب, اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے کتابوں میں بھی اس کا جواب لکھا ہے کہ آپ کسی, پہلے تو یہ ہے کہ آپ, طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قبر پر جائیں, کوئی بھی ہو, تو وہاں آپ قبلہ روح کھڑے, اس کے چہرے کی طرف کھڑے ہوں میت کے, تو وہاں آپ پہلے قرآن شریف پڑھیں, پھر ہاتھ اٹھائیں, پھر اللہ سے مانگیں اس کی مغفرت بھی جو دفن ہے, اس کے درجات میں. اگر کوئی مثلا داتا صاحب ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, غوث پاک ہیں, بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, آپ کہتے ہیں جناب ہمیں انہیں ہماری دعا کی کیا ضرورت, نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہاں دیکھیں نا مزاروں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ زائرین کو دیکھتے ہیں جناب کون صاحب ہمیں ملے گا, کون نذرانہ پیش کرے گا, یہ آئے گا, تو وہ اندر سے میت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون آیا ہے جو ہمارے لیے قرآن پڑھے گا, جو تلاوت کرے گا, جو اس جہان میں ہمیں پہنچائے گا. ہمارے مجاوروں کو پیسے تو دے دیے, لیکن ہمیں کیا دیں گے؟ صحیح. تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا. آپ قرآن شریف پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں, مدارج ان کے درجات بلند کریں, اس کی بارگاہ میں عرض کریں, پھر اللہ سے مانگیں.
صحیح. اور چومنا بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے چومنا کی عوام کو منع کیا ہے کہ قبروں کو نہ چوما کریں. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے, مولانا فاضل بریلوی, احمد رضا خان نے بھی لکھا ہے. صحیح. تو اگر کوئی محبت میں چوم لیتا ہے تو اتنا بڑا کوئی شرک بھی نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. تو سجدہ جہاں تک بات ہے, جو اسلامی مثلا ہماری درگاہ ہے گولڈا شریف میں, بحمداللہ کوئی آپ کو سجدہ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. ہم عورتوں کو اندر جانے ہی نہیں دیتے مزار میں. صحیح. ٹھیک ہے جی, جی جی. تو جانے ہی نہیں دیتے. پھر یہ ہے کہ مرادیں جو مانگتی ہیں ان کو میں یہی سمجھاتا ہوں اپنے خطابات میں, میرے خطابات وہاں ملتے ہیں. صحیح. تو وہاں یہی میں کہتا ہوں کہ مانگو اللہ سے, مرادیں اللہ دیتا ہے, کوئی پیر نہیں دے سکتا, کوئی پیر نہیں دے سکتا. پیر دعا کر سکتا ہے, جی. وہ بھی مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. اور آج کل میں اپنی بات کرتا ہوں اور میں کسی پیر کی نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. کئی لاکھوں لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے. اور یہی ہوتا ہے کہ مالک ان کی سنیں تو ہماری بھی سن لے. میری کچھ فریادیں بھی ہیں, میں بھی تجھ سے ہی مانگنا ہے, میں بھی تیرا محتاج ہوں. اب یہ تو نہیں ہوں کہ میں ان سب پر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ان کا سب کا بڑا میں ہوں, مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ پیروں کے ساتھ صرف دعا مخصوص نہیں ہے کہ پیر صاحب مجلس میں بیٹھے ہیں, جناب صرف پیر صاحب ہی ٹھیکیدار ہیں, پیر صاحب دعا کریں گے, ہو سکتا ہے اللہ اس کو کسی کھاتے میں نہ رکھے, ایک عام آدمی کی دعا قبول کر لے. اجیب دعوت الداع اذا دعان ہے. یہاں داعن جو ہے یہ مطلق ہے کہ کوئی اینی باڈی, کوئی بندہ بھی ہو, وہ مجھے پکارے, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کسی منزل پہ بھی اپنے لفظوں میں, رام میں, گاڑ میں, کسی طرح پکارے تو میں اس کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, اس کا سنتا ہوں. اور یہ کائنات جتنی ہیں, شرات الارض ہیں, چیمٹیاں ہیں, یہ مچھر ہیں, مکھیاں ہیں, ان کو رزق کون دیتا ہے؟ پیر صاحب دیتے ہیں, مولوی صاحب دیتے ہیں, کون دیتا ہے؟ وہی رزاق ذو القوت المتین ہے جو دے رہا ہے, اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہی بنیاد ہے تصوف کی, یہ صوفیاء کا منشور ہے جو انبیاء کے منشور کا ایک عکس ہے. اور اس سے ہٹ کر زندقہ ہے, بے دینی ہے, کوئی تصوف نہیں ہے, سب جھوٹ ہے اور یہ سب فراڈ ہیں.